تو کر مجھے معمور، حکمت سے تو کر، حکمت سے تو کر، حکمت سے تو کر مجھے معمور، اے روح پاک تیرا، اے روح پاک تیرا، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک تیرا۔ مسیح میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس طرح سے میں نے دعا کے شروع میں ذکر کیا بھائی آصف کا کہ انہوں نے دعا کروائی، اسی طرح سے جب ہم آج کے کلام میں دیکھتے ہیں پولس رسول جو افسیوں کی کلیسیوں کے ساتھ مخاطب ہے اور ان سے ایک نوکر کی مانند بتا رہا ہے کہ جس طرح سے مطلب کہ ایک خادم جو ہے، جس طرح سے خدا نے جو نبیوں پر پہلے زمانے میں نبیوں پر بھید کھولا، پھر رسولوں پر بھید کھولا، روح کا بھید کھولا، اور اب جو میں سب سے چھوٹا ہوں، یہ پولس رسول کیوں کہتا ہے کہ سب سے چھوٹا کیوں؟ کیونکہ وہ 12 رسولوں میں شامل نہیں تھا، وہ 12 رسولوں میں شامل نہیں تھا۔ اس لیے پولس رسول یہ بھی ہمیں نہ صرف وہ اپنے کے لیے کہتا ہے بلکہ ہمیں بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے پولس رسول اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی جو خدا کی خدمت کرتے ہیں ہمیں چھوٹے سے چھوٹے بننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ہم خدا کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ نہیں کہ ہم عروج میں لے جائیں، جس طرح سے فقی فریسی جو تھے عبادت گاہ میں ایک اچھی سیٹ پر وہ بیٹھنا پسند کرتے تھے، لیکن ہمارے یسوع مسیح نے جب تعلیم دی، جب یسوع مسیح اپنے رسولوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے تو شاگردوں میں آپس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، تو یسوع مسیح نے ایک چھوٹے سے بچے کو درمیان میں لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ غیر قوموں کا مسئلہ ہے کہ وہ جتاتے ہیں کہ میں حکمران ہوں، لیکن جو تم میں سے بڑا ہونا چاہے وہ سب سے کیا بنے؟ چھوٹا بنے، وہ سب سے چھوٹا بنے۔ تو اسی طرح سے آج کی جب ہم دوسری پیغام پر غور و خوض کرتے ہیں جو لوکا کی انجیل میں لی گئی ہے اس کے 12ویں باب میں، تو یسوع مسیح ایک تمثیلاً یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اگر مالک کو یہ پتا ہو کہ چور جو ہے اس وقت چوری کرنے کے لیے آئے گا تو وہ ہوشیار رہے، وہ کیا کرے؟ ہوشیار رہے، وہ کبھی بھی چوری کرنے کے لیے اس کو موقع نہیں دے گا۔ لیکن مبارک ہے وہ نوکر جو اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب یہ لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اپنے دل میں یہ کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس کا غلام کا مالک ایسے دن موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہوگا اور ایسی گھڑی کو وہ نہ جانتا ہوگا، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا۔ وہ اسے کیا کرے گا جی؟ کاٹ ڈالے گا۔ ابھی یہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم جو خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، ہمیں ایک خدا کے خادم کی حیثیت سے ایک خدمت گزار کا ایک لفظ ملا ہے کہ ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ہم خدا کے نوکر ہیں، ہم خدا کے اور اسی طرح سے یسوع مسیح جب یہ تمثیل بتاتے ہیں اپنے ان نوکروں کی جو اس کی خدمت کر رہے ہیں، کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان نوکروں کی۔ نوکر تو بھائی خدمت کرتے ہیں، کس کی نوکر خدمت کر رہے ہیں؟ مالک کی، خدا یسوع مسیح کی جو خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے آج کا پیغام ہے کہ وہ یہ اب یہ کہہ کے چلے گیا کہ میں آؤں گا ابھی، جیسے خداوند یسوع مسیح سمان پر اٹھایا گیا، تو یہ ہمیں یعنی
جب ہم یسوع مسیح کی بادشاہی کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ تلاوت آج کی ہمیں اس نوکر کی مانند بتاتی ہے کہ ہم ہوشیار نوکر کی مانند اس کی یعنی اپنے یسوع مسیح کی خدمت کرتے رہیں. یہ نہیں ہم سوچے اچھا جی ہن 2024 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ہے, 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2070 ਦੇ ਵਿੱਚ قیامت آنی ہے, چل انہی دن میں موج مستی کراں. کیونکہ آج کا کلام ان نوکروں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں. یہ عام نوکروں کی بات نہیں ہو رہی, یعنی جو گھریلو نوکر ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ یہ جو خدا کے نوکر ہیں, جو خدا کے خادم ہیں, جو خدا کی خدمت کرتے ہیں, تو وہ اگر وہ اپنی معاشیت کے لیے کبھی یسوع مسیح نے آنا ہے, بڑی دیر ہے, چلو کوئی گل نہیں, کھاؤ پیو تو مست ہو. تو نوکرا دوسرے نوکروں بھی دوسرا نوکر کون سی ہیں کہ مثلا اگر میں بہت بڑا پاسٹر بن گیا ہوں یا بہت بڑا بشپ بن گیا ہوں, تو میرے یہ چھوٹے جو نوکر خدا کے نوکر ہیں, جو بابو جی ہیں یا ایلڈر ہیں, تو میں ان کو مارنے شروع کر دوں, یعنی ان کا حق کھانا شروع کر دوں. لیکن اسی طرح سے آج کا جو کلام ہے, لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا ہو کہ چور کس گھڑی آئے گا, تو یسوع مسیح نے جو آنے کا وقت ہے اس نے ایک چوروں کی مانند بتایا کہ جس طرح چور کا نہیں پتہ ہوتا کہ پتہ نہیں وہ رات کے کون سے پیر کو آ جائے اور وہ سامان جو ہے لوٹ لے, اسی طرح سے خدا یسوع مسیح کا بھی جب آسمان سے آنا ہوگا تو وہ ایک چور کی مانند ہوگا جس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کب آ جائے. کیونکہ جب ہم قیامت کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہے کہ جگہ جگہ جنگ ہوگی, تم جنگوں کی افواہیں سنو گے اور قوم قوم پر چڑھائی کرے گی. ابھی ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کریں تو جب اس نے پاکستان میں آ کر مسیحیوں کو چیلنج کیا, تو جب مسیحیوں نے بھی اس پر جواب دیا تو اس کا یہ مطلب ہے قوم قوم پر چڑھائی کر رہی ہے, یعنی اس نے مسلم کو اتنا اوپر لے جانے کی کوشش کی اور ادھر سے مسیحیوں نے اور اوپر لے جانے کی کوشش کی. تو یہ قوم قوم ایک دوسرے پر کبھی مکالموں کی صورت چڑھائی کر رہی ہے اور کبھی جس طرح سے فلسطین اور اسرائیل میں جنگ ہو رہی ہے, کبھی اسلحے کی صورت میں. تو اس طرح سے اس کلام کو میرے عزیزو اپنی زندگیوں میں لیتے ہوئے ہم اس کلام پر اگر غور و خوض کریں تو خدا سے ہمیں اس بات کی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آنے کو ہو تو ہم اس خادم کی مانند بنے جو اپنے مالک کی ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہے, اور خدا میں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئے ہم